دوستو، عرب کے شہر مدینہ میں موجود اسلام کے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر کو کس نے نہیں دیکھا ہے؟ اصل میں نہ صحیح لیکن فوٹو یا ویڈیو میں تو ہر انسان نے ضرور دیکھا ہوگا۔ لیکن دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسلام کے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس قبر سے جڑی ایک ایسی گھٹنا کے بارے میں بتائیں گے کہ جسے سن کر آپ سبھی لوگ حیران ہو جائیں گے۔ ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں دو ایسے خطرناک جاسوسوں کے بارے میں بتائیں گے کہ جنہوں نے ایک بار پروفیٹ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر سے ان کے جسد اطہر یعنی باڈی کو نکالنے کی کوشش کی تھی۔ نہ صرف کوشش کی بلکہ سرنگ کے ذریعے سے ایک ایسا راستہ بھی تیار کر لیا تھا جو زمین کے اندر ہی اندر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر تک پہنچتا تھا، اور اس کے ذریعے سے وہ اندر ہی اندر قبر تک پہنچنا چاہتے تھے۔ دوستو، یہ کہانی ہے 12ویں صدی کی کہ جب آج کے دور کے سیریا دیش کے پورے علاقے پر سلطان نور الدین زنگی کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ آپ میں سے جو لوگ بھی سلطان نور الدین زنگی کو نہیں جانتے ہیں تو انہیں ہم بتاتے چلیں کہ سلطان نور الدین زنگی اس انسان کا نام تھا کہ جسے مسلم اتہاس میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے بعد صلیبی جنگوں کا دوسرا سب سے بڑا ہیرو مانا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ صلیبی جنگیں ان جنگوں کو کہا جاتا ہے کہ جو مسلم اور عیسائی دھرم کے لوگوں کے بیچ یروشلم شہر کو حاصل کرنے کے لیے لڑی گئی تھی۔ سلطان نور الدین زنگی کا یہ خواب تھا کہ وہ یروشلم شہر کو فتح کریں، اور اپنے اسی خواب کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنی پوری زندگی محنت کرتے رہے، لیکن ان کا یہ خواب پورا نہ ہو سکا۔ حالانکہ دوستو، سلطان نور الدین زنگی کی پوری زندگی بھر کی گئی محنتوں کا ہی نتیجہ تھا کہ 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی اس شہر کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ لیکن دوستو، ان تمام چیزوں کے علاوہ جس وجہ سے سلطان نور الدین زنگی کو اتہاس میں سب سے زیادہ یاد کیا جاتا ہے، وہ وہی گھٹنا ہے کہ جس کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ ہوا یہ کہ ایک بار جب رات میں تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد سلطان نور الدین زنگی اپنے بستر پر سوئے تو انہیں فوراً خواب نظر آیا۔ انہیں اپنے خواب میں پروفیٹ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ دو لوگ اور نظر آئے، اور وہ دونوں ہی لوگ بوڑھے ہونے کے ساتھ ساتھ بدصورت بھی تھے۔ سلطان نور الدین زنگی ابھی ان دونوں بوڑھوں کو دیکھ ہی رہے تھے کہ پروفیٹ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلطان، ان دونوں کے شر سے ہماری حفاظت کرو، یعنی ان دونوں کی برائی سے ہماری حفاظت کرو۔ یہ سنتے ہی سلطان نور الدین زنگی ایک دم سے چونک کر اٹھ گئے اور گھبرا کر فوراً وضو کیا اور 2 رکعت نفل نماز ادا کرنے کے بعد ایک بار پھر سے سو گئے۔ لیکن ایک بار پھر سے سلطان نور الدین زنگی نے وہی خواب دیکھا جو انہیں پہلی نیند میں نظر آیا تھا، یعنی ان کے خواب میں پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ 2 لوگ اور نظر آئے، اور اس بار بھی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہی کہا جو پہلی بار کہا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی ایک بار پھر سے چونک کر اٹھے اور انہوں نے ایک بار پھر سے وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل نماز ادا کی اور تیسری بار پھر سے سو گئے۔ لیکن تیسری بار بھی سلطان نور الدین زنگی کو بالکل وہی خواب دکھائی دیا جو انہیں پہلے 2 بار دکھائی دے چکا تھا۔ تیسری بار جب سلطان نور الدین زنگی اپنی نیند سے جاگے تو گھبرا اٹھے اور یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ کافی سوچ بچار کرنے کے بعد جب سلطان نور الدین زنگی کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو انہوں نے اپنے سب سے خاص آدمی یعنی جمال الدین کو بلوایا اور جمال الدین سے اپنے اس خواب کو شیئر کیا اور انہیں صاف صاف بتایا کہ آخر میں نے ابھی 3 بار خواب میں کیا دیکھا ہے۔ سلطان نور الدین زنگی کے خواب کو سننے کے بعد جمال الدین نے سلطان کو یہ مشورہ دیا کہ مجھے لگتا ہے مدینہ شہر میں کچھ بڑا ہونے والا ہے، اسی لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے اس خواب کو خفیہ رکھیں اور جتنا جلدی ہو سکے مدینہ شہر کی طرف روانہ ہو جائیں۔ لہٰذا سلطان نے جمال الدین کے اس مشورے کو بہت سیریس لیا اور صبح کا سورج نکلنے سے پہلے ہی جمال الدین کے ساتھ 20 اور لوگوں کو لے کر گھوڑوں پر سوار ہو کر مدینے کی طرف نکل گئے۔ دوستو، سلطان نور الدین زنگی کو مدینہ پہنچنے کی کتنی جلدی تھی
اس بات کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے وہ سفر جو 23 سے 25 دن میں پورا کیا جاتا تھا صرف اور صرف 15 دن میں پورا کر دیا تھا، اور مدینہ پہنچ کر وہ سب سے پہلے مدینہ کے حاکم سے ملے، یعنی اس انسان سے ملے کہ جو مدینہ کے پورے نظام کو سنبھالا کرتا تھا۔ مدینہ کے حاکم نے سلطان نور الدین زنگی کو یہ یقین دلایا کہ اگر وہ دونوں بوڑھے انسان اس شہر میں ہوں گے تو ہم انہیں بہت جلد ہی پکڑ سکیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ سلطان کو یہ مشورہ بھی دیا کہ اگر آپ انہیں پکڑنا چاہتے ہیں تو مدینہ کے سبھی لوگوں کے لیے آپ کو ایک دعوت کا انتظام کرنا چاہیے۔ لہٰذا سلطان نور الدین زنگی نے حاکم مدینہ کے مشورے پر مدینہ کے سبھی لوگوں کے لیے ایک بڑی دعوت کا انتظام کیا، جس میں مدینہ میں رہنے والے ہر ایک آدمی کو بلایا گیا۔ دعوت کے بعد سلطان نے دعوت میں آنے والے ہر انسان کو اپنی طرف سے ایک ایک کر کے تحفہ دینا شروع کیا، اور اسی بہانے سے ان دو شکلوں کو پہچاننے کی کوشش کی کہ جو انہیں خواب میں نظر آئی تھیں۔ دعوت میں آنے والے سبھی لوگ اپنا اپنا تحفہ لے کر اپنے گھروں پر واپس چلے گئے، لیکن سلطان کو وہ دونوں صورتیں نظر نہیں آئیں جس کو وہ بڑی شدت سے تلاش کر رہے تھے۔ سبھی لوگوں کے واپس چلے جانے کے بعد سلطان نے مدینہ کے حاکم سے پوچھا کہ کیا ابھی بھی مدینہ میں کوئی ایسا انسان رہ گیا ہے جو میری اس دعوت میں نہیں آیا تھا؟ اس پر مدینہ کے حاکم نے جواب دیا کہ ہاں، دو ایسے فقیر ضرور ہیں کہ جو ابھی بھی آپ کی دعوت میں نہیں آئے تھے، لیکن وہ دونوں فقیر تو حد سے زیادہ نیک اور پرہیزگار ہیں۔ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہی بزی رہتے ہیں، ان کو باہر کی دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کسی کی دی ہوئی کوئی چیز قبول کرتے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہ آپ کی دعوت میں بھی نہیں آئے تھے۔ یہ سن کر سلطان نے فوراً حکم دیا کہ ان دونوں فقیروں کو بھی میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ لہٰذا سلطان کے حکم پر ان دونوں فقیروں کو بھی فوراً سلطان کے سامنے پیش کر دیا گیا، لیکن جیسے ہی سلطان کی نظر ان دونوں پر پڑی سلطان کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ یہ دونوں تو وہی انسان تھے کہ جنہیں سلطان نے اپنے خواب میں دیکھا تھا۔ سلطان نے ان دونوں سے پوچھا کہ آخر تم کون لوگ ہو اور اس شہر میں کہاں سے آئے ہو؟ اس پر ان دونوں نے جواب دیا کہ ہم مراکش کے علاقے کے رہنے والے ہیں، لیکن جب ہم یہاں پر حج کرنے کے لیے آئے تھے تو ہم سکون محسوس ہونے پر یہیں پر رہنے لگے تھے، اور تب سے لے کر آج تک لگاتار ہم اسی شہر میں ہی رہ رہے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی نے ان دونوں سے سختی سے پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ آخر تم کون لوگ ہو، لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے کچھ نہیں قبولا، جس کے بعد سلطان نور الدین زنگی ان دونوں کے ساتھ ان کے کمرے میں پہنچے۔ سلطان نور الدین زنگی کو ان کے کمرے میں قرآن کے کچھ نسخے اور اچھی کتابوں کے علاوہ کچھ نہیں ملا، لیکن پھر اچانک سے سلطان کی نظر اس چٹائی پر پڑی کہ جو ان کے کمرے میں زمین پر بچھی ہوئی تھی۔ سلطان نے جب اس چٹائی کو ہٹایا تو اس کے نیچے ایک لمبی سرنگ موجود تھی، جسے دیکھ کر مدینے میں رہنے والے سبھی لوگوں کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ دوستو یہ کوئی عام سرنگ نہیں بلکہ ایک ایسی سرنگ تھی کہ جو سیدھے پیغمبر اسلام یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر تک پہنچتی تھی، یعنی اس کے ذریعے سے انہوں نے ایک ایسا راستہ بنا لیا تھا کہ جو سیدھا ان کے کمرے سے پروفیٹ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر تک پہنچتا تھا۔ سرنگ کا راز کھل جانے کے بعد اب تو لگ بھگ سارا ہی معاملہ کلیئر ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے ان دونوں بوڑھوں کو فوراً گرفتار کر لیا گیا، اور سلطان نور الدین زنگی نے ان دونوں سے بڑی سختی کے ساتھ پوچھا کہ کیا اب بھی تم لوگ سچ نہیں بتاؤ گے؟ اس کے بعد ان لوگوں نے بتایا کہ ہم کوئی مسلمان نہیں بلکہ ایک جاسوس ہیں، اور ہمیں ہمارے سلطان نے مدینے میں اس لیے بھیجا تھا تاکہ ہم یہاں سے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسد اطہر یعنی باڈی کو چرا کر لے جائیں۔ ان دونوں نے سلطان کو بتایا کہ وہ اس مقصد کے لیے پوری رات بڑی محنت کے ساتھ سرنگ کھودا کرتے تھے، اور صبح میں اس میں نکلنے والی مٹی کو چمڑوں کی تھیلیوں میں بھر کر مدینہ کے جنت البقیع نام کے قبرستان میں پھینک آیا کرتے تھے۔ یہ سنتے ہی سلطان نور الدین زنگی غصے سے لال ہو گئے، اور انہوں نے فوراً ان دونوں کا سر قلم کرنے کا آرڈر جاری کر دیا۔ اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے پروفیٹ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قبر کے چاروں طرف ایک گہری خندق کھدوا دی، اور اس پوری خندق میں سیسا پگھلا کر ڈال دیا گیا تاکہ دوبارہ سے کوئی بھی انسان اس طرح کا ارادہ نہ کر سکے۔ بعد میں مصر کے بادشاہ رکن الدین نے اسی خندق کے اوپر ایک جالی کے ذریعے سے کور بھی بنوا دیا تھا،
تاکہ قبر پر آنے والے لوگوں کو آگے بڑھنے سے روکا جا سکے، کیونکہ دوستو ہم سبھی جانتے ہیں کہ آج بھی پروفیٹ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاص قبر تک جانے کی کسی بھی انسان کو اجازت نہیں دی جاتی ہے۔ حالانکہ دوستو اگر بات کی جائے سلطان نور الدین زنگی کے بارے میں تو انہیں حسن بن صبا کی اسی خفیہ فوج نے شہید کیا تھا کہ جس کے اوپر آلریڈی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔